شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے، ایک پرندہ آ گیا، سب نے اس پرندے کو دیکھنا شروع کیا، پیرانے پیر نے بڑے جلال سے، نا دیکھو اللہ والے کا جلال بھی کیسا جلال ہوتا، بس اس پرندے کی طرف یوں اشارہ کیا، پرندے کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور زمین پر گر گیا۔ پیرانے پیر کو جو بات بتانی تھی بتاتے گئے، گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ معلوم نہیں کتنا لمبا بیان کیا ہوگا۔ جب بیان ختم ہو گیا جانے لگے تو کہا وہ پرندے کو ذرا دونوں اس کے ٹکڑوں کو ساتھ میں کر دو۔ ان کے مریدوں نے 2 ٹکڑے ساتھ میں کیے، جیسے ساتھ میں کیے پیرانے پیر نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاتھ اٹھایا، پرندہ اڑتا ہوا چلا گیا۔ میرے دوستو یہ اللہ کے ولی سے جلال آتا ہے تو انگلی کے اشارے سے پرندے کے ٹکڑے کرتے ہیں، اور جمال آتا ہے تو اللہ کا نام لے کر زندگی بخش لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو میں پیرانے پیر کو اس بات سے بات شروع کروں، یا اللہ کے ولی شیخ عبد القادر، بولو بہت سے لوگ، ایک مرتبہ میں نے پوچھا، کسی کو پوچھا کہ بھائی شیخ عبد القادر غوث پاک ان کے ابا کا نام کیا، تو مجھے کہا جیلانی۔ میں نے کہا جیلانی ان کا نام نہیں ہے، یہ تو جس گاؤں میں رہتے تھے اس گاؤں کو جیلان کہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہو گئے شیخ عبد القادر جیلانی۔ میرے دوستو بہت سے لوگ یہ بھی غلطی میں رہتے ہیں کہ ربیع الاخر یہ جو مہینہ ہے نا، مہینے جس میں ہم ہیں، اس میں پیدا ہوئے نا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس مہینے میں پیدا نہیں ہوئے، یہ رمضان میں پیدا ہوئے۔ الحمدللہ کون سے مہینے میں پیدا ہوئے؟ وصال، آپ کی وفات اس مہینے میں ربیع الاخر میں، باقی آپ کا پیدا ہونا کون سے مہینے میں ہے؟ رمضان کے مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کی ماں کا نام ہے حضرت فاطمہ۔ آپ کی ماں کا نام کیا ہے؟ حضرت فاطمہ۔ ویسے آپ کی ماں کو فاطمہ بہت کم لوگ کہتے تھے، ان کی ماں کو لوگ کہتے تھے ام الخیر۔ ان کی ماں کو کیا کہتے تھے؟ ام الخیر۔ کیوں؟ اس لیے کہ سر سے لے کر پاؤں تک اللہ نے اس بندی کو ایسی زبردست ولیہ بنایا کہ 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت زبان پر جاری ہوتی تھی، جس کی وجہ سے لوگ کہتے تھے کہ سر سے لے کر پاؤں تک یہ برکت والی ہے، رحمت والی ہے، مغفرت والی ہے، اللہ کی رضامندی والی ہے۔ اس لیے سب نے مل کر نام ہی دے دیا ام الخیر۔ ام کے معنی آتے ماں، اور خیر کے معنی آتے ساری برکتیں، یعنی ساری برکتوں کو اللہ نے سمیٹا اور پیرانے پیر کی اماں کو عطا کر دیا۔ ساری برکتیں، ساری رحمتیں، ساری مغفرتیں، ساری رضامندیاں اللہ نے سمیٹی اور پیرانے پیر کی اماں کو عطا کر دیا۔ اس سے لوگوں نے آپ کو کہنا شروع کر دیا ام الخیر، ورنہ حقیقت میں آپ کا نام کیا ہے؟ فاطمہ۔ اب سنو فاطمہ کیا فرماتی ہے، یعنی غوث پاک کی والدہ، غوث پاک کی ماں فرماتی ہے میرا بیٹا اس وقت پیدا ہوا، سننا سب سبحان اللہ کہنا، وہ ام الخیر حضرت فاطمہ پیرانے پیر کی ماں فرماتی میرا بیٹا اس وقت پیدا ہوا جب آسمان پر رمضان کا چاند طلوع ہوا۔ جب آسمان پر رمضان کا چاند طلوع ہوا، یعنی آسمان پر ایک چاند آیا تو زمین پر بھی ایک چاند آیا، اور وہ ماں فاطمہ ام الخیر حضرت غوث پاک کی ماں فرماتی کہ میرے بچے کا معاملہ عجیب تھا، رمضان کا چاند آسمان پر آیا اور میرے بچے نے دنیا میں جنم لیا، اور وہ ماں فرماتی ہے کہ جب سحری کا وقت ہوتا تھا وہاں سے لے کے افطار کے وقت تک میرا بچہ دودھ نہیں پیتا، اور افطار سے لے کر سحری تک دودھ پیتا تھا، یعنی ماں کہتی کہ میرا بچہ وہ بچہ اللہ نے ایسا پیارا، ایسا راج دلارا عطا کیا جس سے پیدا ہوتے ہی رمضان کے پورے روزے رکھ لیے، پیدا ہوتے ہی رمضان کے پورے روزے رکھے، سحری سے افطار تک کچھ نہ لے ہوئے، اور افطار سے لے کر سحری تک دودھ پیے ماں کا۔ ماں کہتی ہے بچہ ہے یہ بچہ، یہ امت محمدیہ کا وہ ہونہار اللہ کا راج دلارا ایسا بچہ ہے جو پیدا ہوتے ہی رمضان کے پورے روزے رکھ لیتا۔ اور پیرانے پیر، سننا پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ماں بھی ایسی تھی نا میرے پیاروں۔ ماں کا نام بتایا، کیا نام بتایا؟ فاطمہ۔ لوگ کیا کہتے تھے ماں کو؟ ام الخیر کہتے تھے۔ دیکھو ماں، اس لیے کہ عجیب معاملہ، پیرانے پیر دنیا میں آئے اور ابا کا سایہ سر سے اٹھ گیا،
ابا کا سایہ سر سے اٹھ گیا. اللہ نے آپ کو یتیم بنا دیا. بولو اللہ نے آپ کو یتیم بنایا. میرے دوستو یتیم بن گئے اور ماں جو ہے ماں بیوہ ہو گئی. ماں بیوہ ہو گئی. لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی ہوگی نا, ہاں ذرا غور سے سنیں. بہت سننے جیسی بات ہے, عجیب بات ہے میرے پیاروں. یعنی وہ ماں بھی کیسی پیاری ماں تھی جن کا نام فاطمہ, جن کو لوگ ام الخیر کہتے ہیں. وہ ماں اتنی پیاری ماں ہے کہ جب پیران پیر سننا, پیران پیر کی عمر ہو گئی 4 سال. ساتھ میں بولو کتنی, پورا مجمع ساتھ میں بولے کتنی عمر ہو گئی, 4 سال ہو گئی. اب ماں نے بچے کا ہاتھ پکڑا. ارے ماں ہے. ماں نے بچے کا ہاتھ پکڑا. چھوٹا سا گاؤں ہے, گاؤں کا نام جیلان ہے. گاؤں کا نام جیلان ہے, جس کی وجہ سے آپ کو جیلانی کہتے ہیں. تو وہ ماں نے ہاتھ پکڑا اور ماں نے کہا کہ چلو بچے میں تمہیں مدرسے میں لے جاؤں. ارے وہ بیچاری ماں بیچاری پردے میں بیوہ عورت ہے. بچے کی انگلی پکڑ کے, اور بچہ شیخ عبد القادر جیلانی کی اس وقت عمر ہی کتنی ہے, 4 سال کی عمر ہے. لے گئی نا. جب مدرسے میں لے گئی تو پردے میں مولانا سے کیا کہا, جو مولانا مدرسے میں پڑھانے والے, کہا مولانا میں ایک بات بتاؤں, یہ میرا بچہ ہے نا یتیم بچہ ہے. میرا بچہ یتیم بچہ ہے اور میں بیوہ ہوں. یعنی ایک بیوہ کا بچہ ہے. اس کے سر پر باپ کا ہاتھ نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی غلطی کرے تو آپ کو ضرورت پڑے تو میرے بچے کو ڈانٹنا, ارے ضرورت پڑے تو میرے بچے کو مارنا, لیکن کبھی مدرسے سے نکال مت دینا. اس لیے کہ میرا ایک ارمان ہے کہ اللہ میرے بچے کے سینے میں قرآن اتار دے. وہ ماں تھی. اور آج کی مائیں اگر بچے کو تھوڑا سا ڈانٹا, گھر میں جا کے رویا, تو اس کے 2 پٹے کا ٹھکانا نہیں, وہ لڑنے کے لیے پہنچتی نا مدرسے میں لڑنے. اور لڑی لڑنے کے بعد بھی ابھی اثر ختم نہیں ہوا. وہ جو آتا ہے نا شام کو, شوہر آیا, اس کو پھر چابی بھری کہ تیرے کو معلوم اپنے بیٹے کو کیسا مارا. اب وہ بھی چلا لڑنے کے لیے. ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا. یہ پیران پیر کی ماں ہے. دیکھو جب ماں ایسی ہوتی ہے نا تو اللہ بچہ بھی ایسا ہونہار, ایسا پیارا, ایسا راج دلارا دیتا. کتنی عمر میں مدرسے میں لے گئی, 4 سال کی. اور سننے جیسی بات, 4 سال کی عمر میں مولانا سے کہا یہ میرا بچہ آپ کے حوالے. یہ کبھی غلطی کرے اسے نکال نہ دینا. اس سے کہ ماں کے ارمان ہے, ماں کی تمنا ہے کہ میرے بیٹے کے سینے میں قرآن آ جائے. مولانا نے کہا کوئی بات نہیں. اس وقت مولانا ہوتے تھے اور لمبا چوڑا میدان ہوتا تھا, بہت سارے بچے بیٹھے, ایک کے بعد ایک بچے کو بلایا جا رہا ہے, پڑھایا جا رہا. جب شیخ عبد القادر جیلانی کا نمبر آیا, 4 سال کی عمر تھی جب نمبر آیا, تو مولانا نے کہا چلو بیٹے پڑھو بیٹے پڑھو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پڑھو. پیران پیر 4 سال کی عمر ہے جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے پڑھنا شروع کیا. پڑھتے گئے, پہلا پارہ پورا ہوا, دوسرا پارہ پورا ہوا, تیسرے پارے کا آدھا ہوا. یعنی پوری سورہ بقرہ بغیر دیکھے سنا دی, بائی ہارٹ, زبانی پوری. بولو نا پوری سورہ, 2.5 پارہ یاد ہے یہاں پہ, 2.5 پارہ. ہم تو غوث پاک سے محبت کرتے نا. وہ 4 سال کی عمر میں سورہ بقرہ یاد کر لیے, ہماری 50 سال کی عمر ہو گئی, سورہ بقرہ یاد نہیں ہوئی. یاد ہے سورہ بقرہ؟ ارے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع بھی پورا یاد نہیں ہوگا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ اب وہ مولانا کے سامنے, مولانا نے کہا بیٹے پڑھ. مولانا نے تو کہا بیٹا نیا آیا, اس کو بتاؤ اعوذ باللہ سب پڑھاؤ. پیران پیر نے تو بغیر دیکھے سورہ بقرہ سنا دی. مولانا گھبرا گئے. ارے 2.5 پارہ ایک 4 سال کے بچے نے سنا دیا. مولانا گھبرائے. مولانا نے کیا کہا, اے بیٹا جا گڑ جا, تیری ماں تجھ کو پڑھا سکتی, میں نہیں پڑھا سکتا. اس لیے کہ میں نے ہزاروں لاکھوں بچے پڑھائے, لیکن ایسا بچہ میں نے نہیں دیکھا جو 4 سال کی عمر میں پوری سورہ بقرہ یاد. تو مولانا نے کہا بیٹا یہ تو بتا کہ تجھے یاد کس نے کروایا. اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, میرے دوستوں اندازہ لگاؤ معصوم عمر کتنی ہے, 4 سال ہے. اتنے پیار سے کہتے کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا. مولانا مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا, میں دیکھ کے قرآن نہیں پڑھ سکتا. وہ تو میری ماں ہے نا, میری ماں مجھے دودھ پلاوے, مجھے کھانا کھلاوے, مجھے پانی پلاوے, مجھے کپڑے پہناوے. وہ میری ماں چلتے پھرتے اتنا سورہ بقرہ پڑھتی کہ وہ پڑھتے جو پڑھتی گئی میں سنتا گیا. اللہ نے اس کو میرے سینے میں منتقل کر دیا. میرے پیارو, وہ ماں سورہ بقرہ پڑھتی تھی. بولو نا وہ ماں سورہ. آج کی ماں ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے, ٹی وی سیریل دیکھتی ہے. اندازہ لگاؤ. مولانا نے کہا بیٹا میں نہیں پڑھاؤں گا, جاؤ. اب شیخ عبد القادر جیلانی گھبرا گئے.
4 साल की उम्र है, आंखों में आंसू है कि गड़ जाऊंगा तो अम्मा, लेकिन क्या करें, मौलाना ने कहा नहीं लो, जाओ जाओ अपना सामान लो, जाओ घर जाओ, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह सुन्ना जब घर गए ना, अब आहिस्ता आहिस्ता घर का दरवाजा खिटखिटा, छोटा सा झोपड़ा होगा, जीलाग नाम का गांव था, छोटा सा गांव था, दरवाजा खिटखिटा, माँ ने दरवाजा खोला तो ओ बेटा सामने, माँ ने सीधे कान पकड़ा, कुछ गलती की, तभी तो मौलाना ने यहाँ भेजा। कहा नहीं माँ मैंने कोई गलती नहीं किया। माँ सुनने को तैयार नहीं, कान पकड़ के खींचते सिर्फ मदरसे में ले गई। मदरसे में गई तो मौलाना ने कहा इस बेटे को सीने से लगा ले, इसको कान पकड़ के सजा मत दे, लेकिन मैं इस बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। माँ ने पूछा कि तुम क्यों नहीं पढ़ाओगे, जब सारे जिलान गांव के बच्चों को पढ़ाओगे, मेरे बच्चे को नहीं पढ़ाओगे। जब मौलाना ने पूरी दास्तान सुना दी और कहा कि ऐसे बच्चा, प्यारा बच्चा जो 4 साल की उम्र में सूरह बकरा याद हो, मैं क्या पढ़ाऊंगा, तू ही पढ़ा ले। अब मेरे दोस्तों वो घड़ी का वास्ता देकर कभी अल्लाह से दुआ मांगो, वो घड़ी कैसी होगी जब माँ पर्दे में रो रही है, पीराने पीर की माँ रो रही है और पीराने पीर को अपने सीने से लगा रही है और कह रही चल बच्चा मैं तुझे पढ़ा दूंगी, चल बच्चा मैं तुझे पढ़ा दूंगी। अब अंदाजा लगाओ जब माँ बच्चे को लेकर घर जाती होगी, उसी वक्त की भीख मांगकर दुआ करो अल्लाह उसके सदके हमारी मगफिरत फरमाए। माँ ले गई बच्चे को ले गई। मेरे दोस्तों आज भी किताबों में लिखा और 6 महीने गुजरे और पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी पूरे कुरान के हाफिज हो गए। 4.5 साल की उम्र में 4.5 साल की उम्र में पूरे कुरान के हाफिज हो गए। मेरे दोस्तों हमारा बच्चा 4.5 साल की उम्र में कुरान का हाफिज नहीं होता, लेकिन 6-8 साल की उम्र में लोगों को गालियां कैसे देना उसका हाफिज हो जाता है। हमारे बच्चों की जबान पर गालियां, हमारे बच्चों की जबान पर फिल्मों के नाम, थिएटरों के नाम, हीरो के नाम, हीरोइन के नाम और मेरे दोस्तों क्रिकेटरों के नाम, ये सारी बर्बादी अगर मेरे और आपके बच्चे में आई तो उसकी जिम्मेदार माँ और बाप है। अजीब मामला है मेरे प्यारों। जब ये बात आई है तो मैं बात बता दूं, ये पीराने पीर कौन, गौस पाक शेख अब्दुल कादिर। आज मामला अजीब है। आज माँ बच्चों को दीनी तरबियत नहीं देती और बच्चा जो है आज माँ को माँ का हक नहीं देता। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ये हमारे जवान बैठे पूछो ना, मैं कहता हूँ सब बातें जाने दे। ये हमारे जवान बैठे, उनसे सिर्फ मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आज फजर से लेकर ईशा तक क्या तूने अपने हाथ से माँ को पानी भर के गिलास पिलाया? एक गिलास में पानी भरा माँ को पिलाया? पूछो हमारे जवानों को पूछो। नहीं, माँ बाप की खिदमत करने को बिल्कुल तैयार नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको एक अजीब बात सुना मौलाना जाहिद साहब, बहुत प्यारी बात, इतनी प्यारी बात कि मैंने भी जब पढ़ा ना तो मेरा दिल भी कांपने लगा। मेरे प्यारों, कौन माँ का हक अदा करेगा, कैसे माँ का हक अदा करेगा? अरे दुआ करो अल्लाह हमारी माँ की उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह हमारी माँ को तंदुरुस्ती अता फरमाए। हमने माँ का हक अदा नहीं किया। आज माँ को ये पूछने का हक नहीं मेरे दोस्तों। आज माँ को अगर हमें मोबाइल पर फोन करना हो तो माँ डरती है कि मेरा बेटा सीधा जवाब देगा कि उखड़ के जवाब देगा। ये माँ मोबाइल लेती है फिर रख देती है कि ना अभी गुस्से में होगा, काम में होगा। अरे बेशर्मो, वो औलाद आखिरी दर्जे की बेशरम औलाद है जो अपने माँ बाप को डराते हैं। माँ बेचारी बोलती, क्या बोलती मालूम? चुप रहना। क्यों भाई? वो मेरा बेटा है आज बहुत गुस्से में। अरे बेटा गुस्से में हो गया तो माँ डरती है। यानी आपने माँ को ऐसा डराया है, माँ है या कोई नौकरानी है घर की? अरे वो माँ है या नौकरानी है घर की? और क्या कहता? अरे अम्मा ज्यादा बोलने का नहीं तो फिर अपना रास्ता पकड़ लो। मेरे दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछूं मेरे प्यारों, वो माँ ने जब हम बीमार होते थे रातों को उठ के दवा कौन पिलाती थी? बोलो ना, साथ में बोलो ना, कौन पिलाती थी? माँ पिलाती थी। और हम दवा पीना नहीं चाहते थे फिर भी जबरदस्ती दवा पिलाती थी। सच बताओ, अल्लाह की कसम खाकर कहो, वो माँ जो जबरदस्ती दवा पिलाती थी उसमें माँ का फायदा था या हमारा फायदा था? हम माँ को धक्का मारते थे फिर भी बेचारी दवा लेकर सामने आती थी, सर पे हाथ फेरती थी। अरे मेरे प्यारों, रात को हमें ठंडी लगती थी तो कंबल उड़ाने के लिए माँ आया करती थी। हमारा हगना मुतना, हम बीमार हो जाए तो भर भर के कह करते थे, भर भर के वोमिट करते थे। वो सारी गंदगियाँ, हमारे पेशाब की, पाखाने की गंदगियाँ वो माँ ने उठा
اٹھائی؟ کیا اسی لیے اٹھائی تھی کہ آج بیٹا ماں کو یہ کہے کہ ماں تیرے کو گھر میں نہیں رہنے کا؟ شرم سے میرے دوستوں پانی پانی ہو جائے وہ مسلمان جو ماں کو کہتا ہے گھر سے چلی جا، جو کبھی کبھی اپنی سگی ماں کو ڈانٹ، ارے کچھ ہمارے جوان ماں کو ڈانٹتے، زبان سے ڈانٹتے، کچھ جوان آنکھیں پھاڑ کے دیکھتے، ارے وہ آنکھوں پر خدا کی لعنت اترتی ہوگی جن آنکھوں سے ماں کو ڈراتا ہے، جن زبان سے ماں کو ڈراتا۔ اور اللہ معاف کرے، کچھ جوان کچھ بچے تو ماں کے اوپر حاضری اٹھاتے، مارتے، ماں کو مارتے ہیں میرے دوستوں۔ کیا یہ طریقہ میرے دوستوں؟ ایک بات سننا، ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول اگر میری ماں کا انتقال ہو گیا اور مجھ سے ناراض، میں کیا کروں؟ کہا اللہ کے رسول میری ماں بھی زندہ ہے، لیکن اگر میری ماں اس حال میں دنیا سے جائے کہ وہ مجھ سے ناراض ہو تو میں کیا کروں؟ ہمارے نبی نے فرمایا کیا کرے گا؟ اللہ کی قسم موت کے وقت تڑپتا رہے گا لیکن کلمہ تیری زبان پر نہیں آئے گا۔ خیر میرے پیارو، بات ہمیں کرنا ہے غوث پاک کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ غوث پاک کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ پیرانے پیر کی ماں تھی، ارے بولو وہ پیرانے پیر کی ماں تھی، کیسی عجب اور کیسی پیاری ماں تھی جنہوں نے 4.5 سال کی عمر میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا دیا۔ اچھا ایک بات اور بتاؤ، ماں کی قربانی بہت بڑی چیز ہے۔ پیرانے پیر کی عمر کتنی ہوئی؟ 4.5 سال۔ 1 سال اور گزرا 5.5، 1 سال اور گزرا 6.5، 7.5، تقریباً 8 سال کی عمر کو پہنچے۔ کتنی؟ ایک مرتبہ کیا کیا، اپنی اماں کے پاس دوڑتے آئے، اماں ماں نے کہا کیا ہوا؟ کہا اماں مجھے قرآن تو یاد ہے۔ کیا کہا؟ مجھے قرآن تو یاد ہے، پڑھنا بھی آتا ہے، زبانی پڑھنا بھی آتا ہے، بہت اچھا قرآن پڑھنا آتا ہے، لیکن ماں مجھے قرآن کا ترجمہ نہیں معلوم ہے۔ 8 سال کی عمر میں پیرانے پیر کہتے مجھے قرآن کا ترجمہ نہیں معلوم اور ہمارے نبی کی حدیث نہیں معلوم، مجھے مسئلے مسائل نہیں معلوم، مجھے فقہ نہیں معلوم، کہ ماں مجھے اجازت دینا میں بغداد چلا جاؤں، اس لیے کہ ہمارا گاؤں جیلان گاؤں ہے، چھوٹا گاؤں ہے، یہاں سے بہت دور شہر ہے اور ہم نے سنا ہے کہ وہاں بڑے بڑے دارالعلوم ہیں اور وہاں قرآن بھی پڑھایا جاتا، حدیث بھی پڑھائی جاتی، فقہ بھی پڑھایا جاتا، ترجمہ بھی پڑھایا جاتا، ماں اجازت دینا میں چلے جاؤں۔ 8 سال کا لڑکا اپنی ماں سے اجازت مانگتا ہے قرآن پاک کی تعلیم کے لیے، ماں کیا کہتی؟ ماں کہتی نا ماں کا نام کیا ہو؟ ام الخیر فاطمہ۔ ماں کہتی نہیں۔ سب پیرانے پیر کہتے اماں مجھے جاننے دینا، میں بہت بڑا عالم بن جاؤں گا۔ ماں کہتی روتے روتے کہتی بیٹا یہ ہمارے گھر میں تیرے سوا کون ہے؟ ایک ماں ہے اور ایک بیٹا ہے، میں تیرے آسرے جیتی ہوں، تو میرے آسرے جیتا ہے، اگر تو چلا جائے گا تو تیری ماں اکیلی گھر میں کیا کرے گی؟ میں جو بھی کرتی ہوں صرف تیرے واسطے تو کرتی ہوں، تجھے کھلانا ہے پلانا ہے۔ وہ ماں کہتی نہیں تو چلا جائے گا تو میں گھر میں بالکل اکیلی ہو جاؤں گی، ایک تو بیوہ عورت ہوں، ایک بیٹا یتیم ہے، وہ بھی چلا جائے گا تو میں۔ اور اس زمانے میں سفر ایسے ہوتے تھے کہ جاتا تھا تو منزل پر پہنچا نہیں پہنچا کسی کو نہیں معلوم، واپس آئے گا نہیں آئے گا کسی کو نہیں معلوم۔ ماں نے منع کر دیا، بہت 8 سال کے بیٹے عبد القادر جیلانی نے بہت سمجھایا، لیکن ماں بولو ماں، لیکن ہوا کیا؟ اسی رات کو آدھی رات گزر چکی ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی 8 سال کی عمر سوئے، 8 سال کی عمر کے لڑکے سوئے، اور ماں کیا کر رہی؟ اٹھا رہی ہے، آدھی رات کو اٹھا رہی ہے، بیٹے عبد القادر اٹھ جا، بیٹے عبد القادر۔ سوچو وہ منظر کیسا ہوگا، بیٹے عبد القادر اٹھ جا، چراغ ماں نے جلایا ہے، بیٹے عبد القادر اٹھے، کہا اماں آدھی رات کو اٹھے، ابھی تو آدھی رات ہوئی، آدھی رات کو اماں تو نے اٹھا دیا۔ ماں نے کہا بیٹا تیرا سامان تیار ہے، جا بغداد چلا جا۔ آدھی رات کو ماں کہہ دی سامان تیار ہے، جا بیٹا جا، اللہ تجھے بہت بڑا عالم بنائے گا، بہت بڑا مفتی بنائے گا، بہت بڑا مجتہد بنائے گا، دیکھ تیرا سامان۔ تو بیٹے عبد القادر اٹھے، کہا اماں آدھی رات کو، اور وہ تو صبح منع کر رہی تھی، ارے اماں تم نے صبح میں تو منع کیا اور ابھی کہتی کہ ابھی تم کہتی ہو کہ چلے جا۔ ماں نے کہا، ماں نے جو جملہ کہا، کوئی ماں اپنے بیٹے کو نہیں بھیج سکتی، کون سی ماں ہوگی جو اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے جدا کرے گی؟ لیکن میں مجبور ہو گئی۔ کہا اماں کیا ہوا؟ کہا ماں نے کہا بیٹے عبد القادر میں سوئی تھی، جیسے تو سو گیا تھا میں بھی سوئی تھی، خواب میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میرے نبی نے مجھے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو بغداد بھیج دے، اللہ اس کو بہت بڑا عالم بنانے والا ہے،
اب نبی کا حکم آ گیا، نبی کے حکم کے آگے تو میں نہیں جا سکتی، جا جلدی جتنا جلدی وہ اپنا سامان لے لے۔ ارے میرے دوستوں وہ منظر کیسا منظر ہوگا جب ماں نے بوریا بستر اپنے 8 سال کے بیٹے کو دیا اور 8 سال کے بیٹے نے اپنے کندھے پر رکھا، اپنے گلے سے وہ رسی باندھی جس سے بستر تھما رہے، اور اس کے بعد ماں کے گلے لگ گئے۔ ماں چومتی گئی، بیٹے کو دیکھتی گئی، بیٹا ماں کو دیکھتا گیا، اور پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بغداد پہنچے۔ میرے دوستوں 10 سال گزرے ہیں، 8 سال کی عمر میں گئے ہیں، 18 سال کی عمر میں بغداد کے بڑے بڑے علماء نے کہا کہ اس وقت بغداد میں عبد القادر سے بڑھ کر کوئی مفتی نظر نہیں آئے گا، کوئی مولوی نظر نہیں آئے گا، کوئی عالم نظر نہیں آئے گا، کوئی قاضی نظر نہیں آئے گا، کوئی مجتہد نظر نہیں آئے گا، کوئی محدث نظر نہیں آئے گا، کوئی مجود نظر نہیں آئے گا۔ لوگ کہتے تھے اللہ کی قسم بغداد کی زمین میں جتنا علوم نبوت تھا سب عبد القادر نے اپنے سینے میں جمع کر دیا۔ کون سی عمر میں؟ بہت لمبے لمبے واقعات ہیں میرے دوستوں، ہم کو تو محبت ہی نہیں نہ ہے، محبت ہے ہم کو، محبت ہے تو سن لو اور یاد کر لو۔ پیرانے پیر کا نام بولو نا، اتنا تو بولو نا، پیرانے پیر کا نام شیخ عبد القادر جیلانی، ماں کا نام فاطمہ ام ابا کا نام ابو صالح موسیٰ، بولو بولو، ابا کا نام ابو صالح موسیٰ، دادا کا نام عبداللہ، دادا کا نام ہم کو نہیں معلوم میرے دوستوں۔ محبت کا ہم کو تو خالی بولنے آتا، غوث پاک سے ہم محبت کرتے، یہ کون سی محبت میرے پیاروں؟ ربیع الاخر ہزاروں مرتبہ ہمارے سامنے سے آ کر چلا گیا۔ پیرانے پیر کے وصال کا دن 11 ربیع الاخر یا 17 ربیع الاخر، ارے ہمیں سب کو معلوم ہے ربیع الاخر میں یہ غوث پاک کا مہینہ ہے، صرف اتنا معلوم ہے غوث پاک کا مہینہ ہے، لیکن غوث پاک کے نقش قدم پر چلے گا کون؟ اپنے بچوں کو حافظ بنائے گا کون؟ اپنے بچوں کو دین کا علم دے گا کون؟ ارے یہ شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ عبد القادر، ان کے والد کا نام ابو صالح موسیٰ، ان کے دادا کا نام عبداللہ، ان کے پردادا کا نام موسیٰ، ان کے اوپر نام ہے یحییٰ الزاہد، ان کے اوپر نام ہے محمد، ان کے اوپر داؤد، ان کے اوپر موسیٰ جون، ان کے اوپر عبداللہ ثانی، ان کے اوپر حسن زاہد، ان کے اوپر حسن، ان کے اوپر حضرت حسن، اور ان کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ عبد القادر کا سلسلہ جو چلتا ہے تو غوث پاک کا سلسلہ شیر خدا حضرت علی تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہے پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ میرے دوستو اب سننا ذرا، بیان تو میں بھی کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہو۔ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا بیان کیسے بیان کیا؟ 18 سال کی عمر میں حدیث کا سبق پڑھا رہے، بولو 18 سال کی عمر میں بغداد میں حدیث کا سبق پڑھا رہے۔ حدیث کا سبق ہوتا ہے، تفسیر کا سبق ہوتا ہے، فقہ کا سبق ہوتا، لیکن جب پیرانے پیر کو کوئی کہتا آپ ذرا بیان بھی کرو نا، یعنی بھائی سبق پڑھانا تو مدرسوں میں ہوتا ہے، لیکن باہر آ کے لوگوں کو بیان کرو، نماز، قرآن، تلاوت، روزہ، زکات سب بتاؤ۔ پیرانے پیر کیا فرماتے تھے؟ مجھے بہت شرم آتی ہے، معلوم نہیں اللہ میری نماز قبول کرتا ہوگا یا نہیں۔ میرے دوستوں بیان کرنے کی ہمت ہی نہیں کر رہے کہ میں خود نماز ایسی ادھوری پڑھوں گا، میں سب کو کیا کہوں گا نا۔ کوئی کہتا حضرت سب کو کہو کہ قرآن پڑھے، کہتے معلوم نہیں میرا قرآن اللہ قبول کرتا ہوگا یا نہیں کرتا۔ بیان نہیں کرے، حدیث کا سبق ہوگا، تفسیر کا سبق ہوگا، مدرسوں میں سبق ہوگا، لیکن باہر اسٹیج پہ آ جاؤ، ارے مسجد میں آ کے لوگوں کو کہو امر بالمعروف نہی عن المنکر، ارے بھلائی کا حکم، برائیوں سے روکو، کہتے نہیں میرے اندر یہ ہمت نہیں کہ میں یہ کام کروں۔ لیکن میرے دوستو ایک دن کیا ہوا سننا، 20 سال کی عمر، کون سی عمر پر لے جا رہا ہوں میں آپ کو؟ 20 سال کی عمر میں پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی گلیوں میں فجر کے بعد گھوم رہے، فجر کی نماز کے بعد بغداد کی گلیوں میں گھوم رہے، ارے رات کو فلاں میدان میں آ جانا میرا بیان ہوگا، ارے رات کو فلاں میدان میں آ جانا میرا بیان ہوگا، ارے بغداد کی گلی گلی میں، سڑکوں میں، نگر میں، ہر جگہ اعلان خود کر رہے فلاں میدان میں آنا میرا بیان ہوگا۔ اور جب بغداد والوں کو پتا چلا کہ اتنے بڑے غوث پاک کا بیان ہونے والا، وہ سارے بغداد والے خوش ہیں کہ آج حضرت کا بیان ہوگا، حضرت کا بیان ہوگا۔ میرے پیاروں جب رات میں اس میدان میں آنے والے، سننا، میدان میں آنے والے
کچھ لوگوں نے کہا حضرت آپ تو کبھی بیان نہیں کرتے، آج اچانک بیان کے لیے تیار ہو گئے اور آپ نے سب کو اناؤنس بھی کیا۔ اناؤنس کس نے کیا؟ یعنی خود جن کا بیان ہے وہی اعلان بھی کر رہے ہیں کہ میرا بیان ہونے والا، تو کہا کہ آپ نے خود اناؤنس بھی کیا۔ پیران پیر نے کیا فرمایا؟ روتے روتے فرمایا ہمت تو نہیں ہو رہی تھی۔ کیا فرمایا؟ ہمت تو، سننا عجیب دل کو ہلا دینے والی بات، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہمت نہیں ہو رہی تھی، وہ تو کل رات کو جب میں سویا بیان کرنے